معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے، کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات سجائی ہے، اور وہی اکیلے پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ آسمان کا بھی وہی مالک ہے، زمین کا بھی وہی مالک ہے۔ درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو معلوم ہے۔ کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو بھی وہ جانتا ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والا وہی اللہ ہے، پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی سے نکالنے والا وہی اللہ ہے۔ کچھ لوگ چور دروازہ نکال لیتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں، علاج کرا کرا کے تھک چکے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک مرغا اور ایک چادر ہی کی تو بات ہے، آزما کے دیکھ لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی نہیں میرے بھائیوں، مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ غور کیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، لیکن انہوں نے چور دروازہ نہیں کھولا، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی، کسی سے نہیں مانگا، صرف اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو دے بھی دیا۔ بیمار تھے، اللہ نے بیماری بھی ٹھیک کر دی، اور جو کچھ لیا تھا وہ سب کچھ لوٹا دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور اللہ ہی نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ غور کیجئے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئی، صرف ایک چیز کام آئی۔ کون سی چیز؟ دعا۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87۔ پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالم تھا جو تیری رحمت کو سمجھ نہیں سکا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، حدیث کے اندر آیا، سنن الترمذی کتاب الدعوات چیپٹر نمبر 45 حدیث نمبر 3505،
فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ کہ جو بھی مسلمان بندہ اس دعا کو کسی بھی تکلیف میں پڑھے گا اللہ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ تو اتنا بہترین نسخہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، یہ نسخہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، خاص طور پر مائیں بہنیں تو اور زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ انہی کو جھیلنا پڑتا ہے، انہی کو سب سے زیادہ لعن طعن کیا جاتا ہے۔ 8-10 سال ہو گئے پھر بھی ایک بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ تم دونوں فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک مرغا دے دو یا ایک بکرا دے دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی انسان کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی لیے اللہ سے اولاد مانگیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے اولاد مانگی تھی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89۔ یاد کرو اس وقت کو جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار تو مجھے لاوارث مت کر، میری نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ پیدا کر دے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ سے مانگیے، ہاں ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے، دونوں چیک اپ ضرور کرائیے، سب پازیٹیو ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہنا ضروری ہے اگر آپ مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نبیوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، زیادہ تر نبی، زیادہ تر رسول آپ کو بیٹیوں والے ملیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ نبی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے صرف بیٹوں سے نوازا تھا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ سب اللہ کی طرف سے ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ پوتے پوتیاں سب ملا کے 120 بچے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار، یہ نعرہ کچھ لوگ لگا رہے ہیں۔ کہیں کہیں لوگوں نے آپریشن کرا لیا ہے، کیوں؟ زیادہ بچے ہوں گے تو تعلیم کا مسئلہ ہوگا، تربیت کا مسئلہ ہوگا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یعنی ہم اور آپ روزی روٹی کا مالک بن بیٹھے ہیں۔ روزی روٹی کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ قتل چاہے اپنے ہاتھ سے کریں یا کسی اور طریقے سے کریں، قتل تو قتل ہے،
اللہ، اس لیے میرے بھائیوں یہ سب چکر ختم کر دیجئے، اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی سب انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا، صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، پتہ نہیں اللہ ہماری سنے گا کہ نہیں سنے گا، ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ شیطانی چالیں ہیں، یہ سب اپنے دماغ سے نکال دیجئے۔ اللہ ہر ایک کی سنے گا، ہر ایک کو معاف کرے گا، لیکن معاف کرانے کا، سنانے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھت پہ جائیں گے تو بغیر سیڑھی کے چلے جائیں گے کیا؟ جج کے پاس جائیں گے تو بغیر وکیل کے چلے جائیں گے کیا؟ میرے بھائیو، یہ مثالیں دنیا کے لیے صحیح ہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، کہ اللہ کے مثل، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کس کا وسیلہ لگایا بھائی؟ کسی کا وسیلہ نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا بھی اللہ ہی نے سکھائی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23۔ دونوں نے کہا پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو اگر تو بخشے گا نہیں، ہمیں رحم نہیں کرے گا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب ڈائریکٹ ہر چیز مل رہی ہے تو انڈائریکٹ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر پردھان منتری جی ہم میں سے کسی کو فون کر کے بولے، آپ بولیں گے ہمارا نصیب ایسا کہاں ہے؟ وہ تو نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ ان کی کسی مسجد میں بم دھماکہ ہوتا ہے، ان کے علاقے میں بم دھماکہ ہوتا ہے، تو وہاں کی پردھان منتری جو لیڈی ہے وہ جاتی ہے، وہاں کی مسلم لیڈیز کو گلے لگاتی ہے اور مسلمانوں کو تسلی دیتی ہے اور یہ یقین دلاتی ہے کہ جو بھی اس کا مجرم ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ خوش نصیبی تو ان کی ہے، ہم کہاں خوش نصیب ہیں کہ پردھان منتری جی ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھے۔ میرے بھائیوں، مثال دے رہا ہوں میں صرف، اگر پردھان منتری جی ہم میں سے کسی کو فون کر کے بولے کہ آپ آ جائیے آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں میں تو مکھیہ منتری جی کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ ارے بھائی، جب ڈائریکٹ کام ہو رہا ہے تو انڈائریکٹ کیوں جانے کا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ اے نبی، جب میرے بندے مجھ سے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں قریب ہوں اور پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتے ہیں۔ اللہ میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ ذرا اسے سمجھ لیجئے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ وہ انسان بہت اچھا ہے، بڑا اخلاق مند ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا میٹھا ہے، لیکن ایک غلطی ہو گئی، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس کی ساری اچھائیوں پہ لات مار دیا۔ لیکن اللہ وہ ہے، آپ 99 غلطی کر لیں، صرف ایک توبہ لگا دیں، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی فرق ہے انسان میں اور اللہ میں۔ اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تو نے اتنی نافرمانی کی ہے، تو کبھی نماز نہیں پڑھا،
تو روزہ نہیں رکھا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کری، تو جوا کھیلتا رہا، تو سٹا لگاتا رہا، تو جھوٹ بولتا رہا، تو غیبت کرتا رہا، تو چگلی کرتا رہا، جا تیری توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کبھی نہیں کہتا یہ تو حضرت انسان ہے جو بولتا ہے جا تجھے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، اپنی شکل نہیں دکھانے کا۔ لیکن اللہ 24 گھنٹے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے ہم سچے دل سے اس کی بارگاہ میں چلے جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، سچے دل سے اس سے مانگ لیں۔ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا معاف کرنے کا کتنا پیارا انداز ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب التوبہ چیپٹر نمبر 48 حدیث نمبر 2747، راوی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امت میں ایک آدمی گزرا ہے، ایک مرتبہ وہ سفر پہ نکلا تو اس کا سارا سامان اس کی سواری پہ رکھا ہوا تھا، اپنی سواری کی پیٹھ پہ اس نے سارا ساز و سامان رکھ دیا۔ راستہ میں ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے اترا، آرام کرنے لگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی آنکھ لگ گئی، آرام کرنے لگا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری سامان سمیت غائب ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر بہت ڈھونڈا لیکن کہیں اسے اپنی سواری نہیں مل سکی۔ تھک ہار کر وہ اسی درخت کے نیچے آ گیا جہاں پہ وہ آرام کر رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے پھر سے اس کی آنکھ لگ گئی، تو جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری سارا سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے خوشی سے کہہ دیا، مارے خوشی کہ اس نے غلطی کر دی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اس نے غلطی کر دی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں CCTV کیمرہ نہیں تھا، یا ویسے کوئی جو ہر موبائل میں کیمرہ ہوتا ہے یہ کیمرہ نہیں تھا، یا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھی، ورنہ لوگ اس کی ویڈیو بنا بنا کر کے لوگوں میں پھیلا دیتے اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے۔ جیسا کہ لوگوں نے ایک مشہور معروف داعی اور مبلغ کے ساتھ کیا، جن کی دعوت کی وجہ سے، جن کی دعوت پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، جن کی دعوت کی وجہ سے یا جن کی وجہ سے لوگ اسلام کو جاننے لگے ہیں، سمجھنے لگے ہیں، میرے دل سے ان کے لیے دعا ہے وہ جہاں کہیں بھی رہے یا جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ انہیں حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ انہیں صحیح سالم رکھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹرن اور سلیپ ہو کر ان کی زبان سے کچھ نکل گیا، اصل میں کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، لیکن غلطی سے ان کی زبان سے نکل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ پھر کیا تھا، کچھ چھٹ بھائیوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی ویڈیو بنا کر کے لوگوں میں عام کر دی، اور کفر کا فتویٰ لگانے میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں کی۔ کہ اللہ کی شان میں گستاخی سے بڑھ کر بھی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے، پھر بھی اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ حضرت انسان بندے کی شان کی گستاخی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بیٹا دے دیجئے، آپ ہمیں بیٹی دے دیجئے، آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اسی طرح ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ولیوں سے، بزرگوں سے نہیں مانگتے کہ آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے، آپ ہماری نैاں پار لگا دیجئے۔ جی نہیں، ہم نہیں مانگتے۔ ٹرن اور سلیپ میں نکل گیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے کیا کیا،
آگے پیچھے کا کاٹ کے بیچ والا لے لیا اور اس کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں میں عام کر دی۔ میرے بھائیوں، غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بولنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ چھت پہ جائیں گے تو بغیر سیڑھی کے چلے جائیں گے کیا؟ اسی طرح آپ اللہ کے پاس کسی کے بغیر کیسے چلے جائیے گا؟ ٹھیک ہے، میں نے ان کی بات مان لی۔ میں سیڑھی پہ چڑھا، گویا سیڑھی بزرگ ہو گئے یا ولی ہو گئے، اور سیڑھی پہ چڑھنے والا مجھ جیسا گنہگار۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سیڑھی پہ چڑھنے والا مجھ جیسا گنہگار، اور چھت مطلب اللہ۔ یہی نا مثال دے رہے ہیں لوگ، العیاذ باللہ۔ میں یہ مثال دے کر بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، ولیوں کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، کیونکہ جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر نمبر 82 حدیث نمبر 6502، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میرے ولی کے خلاف کچھ بولے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بھلا بتائیے میرے بھائیو، اللہ سے جنگ کرنے کی کس کے اندر ہمت ہے کسی کے اندر ہمت؟ کسی کے اندر ہمت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی کے بارے میں ایسے نہیں بولنا ہے کہ اس کی شان گھٹ جائے۔ اس طریقے سے بول کر آپ اپنے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، اپنے ولیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ جج کے پاس جائیں گے تو وکیل کے بغیر چلے جائیں گے کیا؟ جج کے پاس جائیں گے تو وکیل کی ضرورت، ٹھیک ہے، بالکل بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ جج صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مقدمہ کیسا ہے۔ وکیل صاحب پورا میٹر بنا کے لاتے ہیں، جج صاحب کو دیتے ہیں، جج صاحب اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ سناتے ہیں۔ کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ العیاذ باللہ، اللہ کو معلوم تھا، معلوم ہے اور معلوم رہے گا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22، کہ اللہ وہ ہے جو پوشیدہ اور ظاہری ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے اللہ فلاں آدمی بڑا گنہگار ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بھائی اللہ کو بتانے والے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ میرے بھائیو، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سب مثالیں دے کر آپ اللہ کی شان کو مت گھٹائیے، اپنے ولیوں کی شان کو بھی مت گھٹائیے، اپنے بزرگوں کی شان کو بھی مت گھٹائیے۔ اسی طرح کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، جب کوئی بات نہیں بنتی ہے تو باپ دادا کو اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، سیدھا بول دیتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ غلط ہیں کیا؟ باپ دادا غلط تھے کیا؟ سوال یہ ہے کہ باپ دادا کا دین، باپ دادا کا طریقہ صرف دین کے مسئلے میں کیوں، دنیا کے مسئلے میں کیوں نہیں؟ اب میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں۔ باپ دادا پینٹ شرٹ نہیں پہنتے تھے، بھائی آپ پینٹ شرٹ پہن کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ ایک سے بڑھ کر ایک مہنگا اور اچھا پینٹ شرٹ لگا کے اور ٹائی لگا کے بن ٹھن کے کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ باپ دادا دھوتی پہنتے تھے، آپ دھوتی کیوں نہیں پہنتے؟ باپ دادا لنگوٹا باندھتے تھے، آپ لنگوٹا کیوں نہیں باندھتے؟ باپ دادا لیپ ٹاپ نہیں چلاتے تھے، آپ لیپ ٹاپ کیوں چلا رہے ہیں؟ باپ دادا اسمارٹ فون کا استعمال نہیں کرتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سے بڑھ کر ایک مہنگا اور سستا اسمارٹ فون، آئی فون کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ باپ دادا موٹر سائیکل کی سواری نہیں کرتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں موٹر سائیکل کی سواری؟ باپ دادا چمچماتے اور خوبصورت کار کی سواری نہیں کرتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ باپ دادا ہوا میں نہیں اڑتے تھے، مطلب
ایروپلین کا سفر نہیں کرتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں، اس میں باپ دادا نہیں، واہ بھائی واہ، جب بات نہیں بنی تو سیدھے باپ دادا کے اوپر ٹرکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو چھوڑا۔ آزر جو عراق کے اندر بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا اور بت کی پوجا کرتا تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ نمرود کا خاص آدمی بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آگے چل کر ایسا بن سکتے تھے، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو حق معلوم ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ان کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن وہ حق قبول نہیں کر رہے ہیں، صحیح چیز پر نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر حق قبول کریں گے، صحیح چیز پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سماج میں میرا ایک نام ہے، میرا نام خراب ہو جائے گا، جو عہدہ اور منصب ملا ہوا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کا بھی بڑا نام ہو سکتا تھا، لیکن توحید پر آنے کی وجہ سے اور بھی بڑا نام ہو گیا۔ توحید والوں کا اللہ نے امام بنا دیا، نبیوں کا اللہ نے باپ بنا دیا۔ اس لیے صحیح چیز اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اسے قبول کر لیجئے میرے بھائیو۔ یہ مت سوچئے کہ کون کیا بولے گا، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ اسی بات نے ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے روکا تھا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث میں 40 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی کلمے کو قیامت کے دن آپ کے لیے دلیل بنا کر، حجت بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ 2 گرو گھنٹال وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے کیا؟ میرے بھائیوں، ہمارے سماج میں بھی یہ گرو گھنٹال گھوم رہے ہیں اور کہتے پھر رہے ہیں، کیا ہو گیا بھائی، کیوں اپنے آپ کو بدل رہے ہیں؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ اوہو وہابی بن گئے ہو؟ بھائی آپ کے پیٹ میں کاہے درد ہو رہا ہے؟ ہاں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کوئی پرکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنے دیجئے، تحقیق کرنے دیجئے۔ آپ کون ہوتے روکنے والے؟ کیا آپ نے دین کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو روکتے پھر رہے ہیں؟ آپ تو وہی رول پلے کر رہے ہیں جو مکہ کے کافر اور مشرک ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، اگر اس کی بات مانو گے تو تم بھی پاگل ہو جاؤ گے۔ وہی رول پلے کر رہے ہیں لوگ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر صحیح چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو قبول کر لیجئے، یہ مت سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کہیں آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ 2 گرو گھنٹال تب تک بیٹھے رہے جب تک کہ ابو طالب کی موت نہیں ہو گئی۔ آخر میں ابو طالب نے کہا، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں اللہ سے آپ کی بخشش کے لیے تب تک دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ کے حوالے سے مجھے روک نہ دیا جائے۔ اسی موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113۔ میرے بھائیو، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آیت پڑھ لیجئے آپ جا کے۔ اللہ نے کہا کہ نبی اور مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو طالب کے حق میں بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، باپ دادا کا دین چیک کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں دیکھیے گا، اگر نہیں چیک کیجئے گا تو ابو طالب کی طرح آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر چیک کر لیجئے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کے حق سے اور دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو حق سے دور کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس میں علماء بریانی کا بڑا کردار ہے۔ یہ علماء بریانی، علماء سو، لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ حالی مرحوم نے کہا تھا، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرنی۔ یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ میرے بھائیوں، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کیجئے۔ آپ دنیا کے بارے میں جب اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں، بلا سوچے سمجھے کوئی چیز آپ نہیں لیتے، تو پھر دین کے بارے میں اپنے دماغ کا صحیح استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جبکہ دین کا مسئلہ آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کا دین خراب ہوا تو آپ کی آخرت ہی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنا چاہوں گا، جیسے دنیا کے بارے میں اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح آپ دین کے بارے میں بھی اپنی عقل کا، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کیجئے۔ اگر کوئی چیز صحیح سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو قبول کر لیجئے۔ یہ مت دیکھیے کون ناراض ہو رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی کام نہیں آئے گا جب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر حق سمجھ میں آ رہا ہے تو فوراً قبول کر لیجئے۔